اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگنے سے 14 نومولود جاں بحق۔ آگ ایئر کنڈیشن کا کمپریسر پھٹنے سے لگی یا شارٹ سرکٹ سے، تحقیقات جاری۔ اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ آگ گائنی وارڈ کی MCH وارڈ کے تیسری فلور پر لگی۔ آگ لگنے کے وقت نرسری میں 15 بچے موجود تھے۔ لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو بچا سکیں۔ 14 نومولود بچوں کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ پیمز اسپتال آتش زدگی واقعی ابتدائی رپورٹ تیار۔ آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے انتظامات کو ناکافی قرار دیا گیا۔ واقعے کے بعد فائر سیفٹی انتظامات پر بھی سوالات اٹھ گئے۔ رائے کے مطابق تیسری منزل پر مناسب فائر فائٹنگ سامان موجود نہیں تھا۔ فائر فائٹرز کے پاس بھی بلند عمارت میں آگ بجھانے کے لیے مطلوبہ آلات کی کمی تھی۔ فائر پوائنٹ پر پانی بھی نہیں تھا۔ ہنگامی انخلاء کے راستوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ اسپتال میں 14 بچوں کی ہلاکت کا سانحہ۔ وزیر اعظم نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر معطل کر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس۔ وزیر اعظم کا متعلقہ افسران پر شدید برہمی کا اظہار۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو کراچی سے اسلام آباد بلا لیا۔ اعلیٰ سطحی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر بیرسٹر نبیل اوان بھی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی واقعے کی وجوہات، ذمہ داری اور ممکنہ غفلت کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اندوہناک سانحے پر دل رنجیدہ ہے۔ والدین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایسی صورتحال ناقابل تلافی ہے۔ سانحہ پیمز اسپتال پر ہر آنکھ اشک بار۔ جاں بحق بچوں کے والدین غم سے نڈھال۔ اسپتال کے باہر رکت آمیز مناظر۔ لواحقین اپنے بچوں کی جدائی پر اہو بکا کرتے رہے۔ والدین نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جس وقت آگ لگی عملہ انکیوبیشن سینٹر میں نہیں تھا، ہمیں اسپتال اندر بھی جانے نہیں دیا گیا، ہمیں صرف یہ بتا دیا گیا کہ بچے جاں بحق ہو گئے۔ یہ سانحہ نہیں، جان بوجھ کر آگ لگائی گئی۔ یہ لوگ نرسری کو لاک کر کے کیوں گئے؟ ڈاکٹر، نرسز، اسٹاف میں سے کسی کو خراج تک نہیں آئی۔ 2 گھنٹے بعد ریسکیو اور 4 گھنٹے بعد پولیس پہنچی۔ صدر آصف علی زرداری سمیت قومی قیادت کا پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے پر اظہار افسوس۔ 14 نومولود جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ نومولود بچوں کی المناک اموات انتہائی دلخراش اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نومولود بچوں کی جانوں کا ضیاع ایک انتہائی دلخراش سانحہ ہے۔ بچوں کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں AC بلاسٹ ہونے کے باعث آگ لگی۔ وارڈ میں آکسیجن کی موجودگی کے باعث آگ نے شدت اختیار کی۔ لاپرواہی ثابت ہوئی تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی واقعے پر اظہار افسوس۔ والدین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ برطانوی ہائی کمیشن کا پیمز اسپتال میں آتش زدگی پر اظہار افسوس۔ جاں بحق بچوں کے والدین، اہل خانہ سے تعزیت۔ پیمز اسپتال میں زیادہ بچوں کی اموات وارڈ میں دھواں بھرنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ گیس لائن اور پلاسٹک کے آلات کی وجہ سے آگ پھیلی۔ نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور دلخراش ہے۔ غفلت کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ لاپرواہی برتنے والوں کے ساتھ قانون کے دائرے میں عبرتناک سلوک ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے۔ انکوائری مکمل ہونے کے بعد سزا اور جزا کا عمل شروع ہوگا۔ CCTV سمیت تمام شواہد محفوظ کر لیے گئے۔ طارق فضل چودھری، چیف کمشنر IG اسلام آباد کا پیمز اسپتال کا دورہ، جائے وقوع کا معائنہ کیا، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ادھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز رانا عمران سکندر سے چلڈرن وارڈ کے گیٹ کی بندش اور استعفے سے متعلق سوالات۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نے کہا واقعے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذمہ داروں کا تعین ہونے کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ جو بھی قصوروار پایا گیا اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وجہ کائنات، نبی مہربان، آقائے دو جہاں، نور مجسم، سرور کونین،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ہر سو خوشیاں، شہر شہر کریا کریا عقیدت کے دیے روشن، شاہراہیں سج گئیں، بازار جگمگا اٹھے، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر، مساجد اور عمارتوں میں خصوصی چراغاں، گھر رنگ برنگی روشنیوں سے سج گئے، ہر کسی کا اپنے اپنے انداز سے عقیدت کا اظہار۔ عاشقان رسول کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار۔ کراچی سے خیبر تک، لاہور سے کوئٹہ تک جشن کا سما، شہر شہر کریا کریا ریلیاں اور جلوس نکالنے کا سلسلہ جاری۔ ہزاروں عاشقان رسول سڑکوں پر نکل آئے، ہر طرف فضائیں نعتوں اور درود و سلام کی صداؤں سے گونجنے لگیں۔ ملک بھر میں نعت خوانی، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت طیبہ اجاگر کرنے کے لیے خصوصی محافل کا اہتمام۔ علماء کرام نے حضور اکرم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی مشعل راہ ہے جس پر عمل کر کے ہی دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستوں نے پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فضا فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے علم، بلند کردار، محنت اور خدمت انسانیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ بحیثیت امت محمدی ہم پر لازم ہے کہ عدل و انصاف، برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی کا عملی مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ اسوہ حسنہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک دین اسلام کی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سیرت نبوی کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید ہے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا کا دعویٰ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے متعلق نیویگیشن بھی شامل۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی مکمل آزادی فراہم کی جائے گی۔ ایران اور پاکستان میں موجود ذرائع نے نئی جنگ بندی کی تصدیق کی۔ جنگ بندی کا باضابطہ اعلان آئندہ چند روز میں متوقع۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ جنرل عاصم منیر سے موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز سے متعلق مواقف امریکہ تک پہنچا دیا۔ ایرانی شرائط اور مواقف سے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو آگاہ کیا گیا۔ ایرانی شرائط میں اسلام آباد معاہدے پر امریکہ کی واپسی اور آبنائے ہرمز میں ایرانی انتظامات سے متعلق آرٹیکل 5 سمیت دیگر شقوں پر عمل درآمد شامل ہے۔ صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگ ایران نے نئی بارودی سرنگیں بچھائیں تو انہیں تباہ کیا جائے گا۔ اسپیس فورس کے ذریعے آبنائے ہرمز کے ہر انچ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ایران میں انسانی بحران غیر معمولی شدت اختیار کر چکا ہے۔ ایران میں جاری قتل و غارت فوری طور پر روکی جانی چاہیے۔ ایران فوج کے بڑے حصے کو تنخواہیں نہیں دے رہا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کو عالمی تجارت کے لیے خطرہ بننے یا آبنائے ہرمز کو دباؤ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ عالمی مالیاتی نظام کی سالمیت کے دفاع کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی حکومت کو مالی معاونت فراہم کرنے والے اداروں کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ عمان اور ایران کے وزراء خارجہ کی تہران میں ملاقات۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ بحری آمد و رفت کی بحالی کی اہمیت پر زور۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک کی خود مختاری کے تحفظ کو بھی یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ عارضی بحری راہداری اور بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے منصوبہ شروع کرنے پر بات چیت ہوئی۔ فریقین کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا
کہ ایران اور عمان 30 سے 60 روز میں مستقل بحری راستے پر مذاکرات کریں گے۔ آبنائے ہرمز سے فوجی بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکہ آبنائے ہرمز کو کھولنا چاہتا ہے تو وعدے پورے کرے۔ ادھر رائٹرز کے مطابق آبنائے ہرمز میں گزشتہ روز صرف 5 بحری جہاز گزرے، 2 خالی آئل ٹینکرز داخل، 2 LPG اور 1 بیٹومین ٹینکر باہر نکلا۔ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد 10 روزہ اوسط سے نمایاں کم رہی۔ ایران کے خلاف فی الحال فوجی کارروائی کا امکان نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں اور دیگر معاشی اقدامات پر توجہ دیں گے۔ ایران کی جانب سے حملہ کیے جانے کی صورت میں امریکی حملوں کا آپشن برقرار ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے خلاف نئی فوجی مہم متوقع ہے۔ ایران پر اقتصادی دباؤ امریکی مڈ ٹرم الیکشن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستانی نژاد برطانوی پارلیمنٹرین سے ملاقات۔ لارڈز ضمیر چودھری، لارڈ قربان حسین، شائستہ شیحان، محمد یاسین اور دیگر شریک برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی مشرق وسطی میں پاکستانی قیادت اور ثالثی کی کوششوں کی تعریف۔ پاک برطانیہ تعلقات مضبوط بنانے اور مسئلہ کشمیر پر حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور امن کا فروغ ہے۔ پائیدار امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئے امیگریشن کاؤنٹرز فعال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نئے فعال کیے گئے امیگریشن ایریا کا افتتاح کیا۔ امیگریشن ایریا سے متعلق تمام انتظامات اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ مسافروں کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ امیگریشن ایریا میں کام کے اعلیٰ معیار اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ کہا کہ پہلے صرف 7-8 امیگریشن لائنیں دستیاب تھیں، اب 20 لائنیں ہونے سے مسافروں کے انتظار کا وقت نمایاں طور پر کم ہوگا۔ رش کو بہتر انداز میں مینج کیا جا سکے گا۔ نئے مستقل امیگریشن کاؤنٹرز کی تنصیب اور باقی تعمیراتی کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ 92 نیوز کی خصوصی مہم چھوٹے صوبے مضبوط پاکستان میں عوام کی بھرپور شرکت۔ 92 نیوز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آن لائن ووٹ کرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مزید ووٹنگ جاری، جلدی کریں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ آپ بھی قومی ذمہ داری ادا کریں، آن لائن ووٹ کریں یا واٹس ایپ پر اپنی رائے دیں۔ آن لائن ووٹنگ کا آج آخری روز، عوام رات 12 بجے تک آن لائن ووٹ کر سکتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا، پاکستان میں مزید مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول 1 روپے 12 پیسے اور ڈیزل 1 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ادھر ایران عمان مذاکرات اور آبنائے ہرمز کھولنے کی امید پر خام تیل کے نرخ گر گئے۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $1.24 کمی سے $81 پر آ گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $1.48 کمی سے $87.10 ہو گئی۔ UAE کا مربن خام تیل $8 سستا ہو کر $93.44 میں فروخت۔ ایران امریکہ جنگ سے سب سے زیادہ قطر متاثر۔ رائٹرز کے مطابق جنگ کے باعث قطر کی LNG برآمدات میں 96% کمی ہوئی۔ قطر کو گیس کی فروخت میں کمی سے $24 ارب کا نقصان ہوا۔ قطر کا گیس آمدن میں نقصان 2025 کی بنیاد پر تقریباً 5 ماہ کی آمدن کے برابر ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق اور کویت کی تیل برآمدات بھی متاثر ہوئیں، تاہم قطر سے کم ہیں۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدہ امریکی کانگریس کو بھیج دیا۔ معاہدہ اس وقت تک نافذ نہیں ہوگا جب تک سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لاتا۔ وائٹ ہاؤس کی شرط برقرار۔ رائٹرز کے مطابق معاہدے کے تحت امریکی کمپنیاں سعودی عرب کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کر سکیں گی۔ AP-1000 جوہری ری ایکٹرز تعمیر کیے جائیں گے۔
کانگریس کو معاہدے پر غور کے لیے 90 دن ملیں گے. کانگریس اسے روکنے کے لیے مشترکہ قرارداد منظور کر سکتی ہے. امریکی فوج کا بحیرہ کیریبین میں ایک کشتی پر حملہ، 4 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی جنوبی کمانڈ کے مطابق امریکی فورسز نے منشیات سمگلنگ کے راستے پر چلنے والی کشتی کو نشانہ بنایا. کارٹلز کے خلاف کارروائیاں براہ راست جاری رکھیں گے. منشیات دہشت گرد نیٹ ورکس کا تعاقب انہیں غیر مؤثر اور ختم کریں گے. جرمنی نے 23 افغان شہریوں کو کابل ڈیپورٹ کر دیا. جرمن وزیر داخلہ الیگزینڈر ڈوبرنٹ نے کہا کہ ڈیپورٹ افراد میں جنسی جرائم اور جسمانی تشدد کے جرائم میں سزا یافتہ ملزم شامل ہیں. جرائم میں ملوث افراد کی جرمنی میں موجودگی معاشرے کے مفاد میں نہیں ہے. چین میں بیک وقت 4 سمندری طوفان آنے کا خطرہ. ٹائفون نارا، سوڈیل، گیناری اور اتسانی بیک وقت شمال مغربی بحر الکاہل اور جنوبی بحیرہ چین میں موجود. چین کے جنوبی اور ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری. گوانگچی اور ہائنان میں کاروبار اور سیاحتی سرگرمیاں معطل. ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا.